السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اسلام میں وراثت کی تقسیم کے عنوان پر جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی مختصر نشست میں آج ہم بات کریں گے قرض کے موضوع پر کہ جس شخص پر قرض ہوتا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں جب چوتھی سورت النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176، جن کو آیات میراث بھی کہتے ہیں، نازل ہوئیں، اس میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ مرنے والا جو اپنا مال چھوڑے گا، یعنی ورثہ یا ترکہ، وہ اس کے ورثاء میں بعد میں تقسیم ہوگا۔ پہلے وصیت کو نافذ العمل کیا جائے گا اور قرض کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ قرآن کریم نے تو وصیت کو قرض سے ترتیب میں پہلے رکھا ہے، لیکن احادیث کے اندر جو تاکید آئی ہے، اس وجہ سے امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ قرض وصیت پر بھی مقدم ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کیونکہ قرآن کریم کی چوتھی سورت النساء کی آیت نمبر 11 اور 12، اس میں 4 مرتبہ وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ جو ترکے کی تقسیم ہے مرنے والے کے ورثاء میں، اس کے مرنے کے بعد اس سے پہلے وصیت کے نفاذ اور اس پر قرض کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ تو یہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تکرار فرمائی ہے، تو اس لیے میں نے اس سے پہلے وصیت کے موضوع پر بات کی، اس لیے میں نے اسلام میں تقسیم وراثت کے عنوان کے تحت اس سلسلے میں گزشتہ ویڈیو میں وصیت کے عنوان پر بات کی تھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے اگر آپ اسے ملاحظہ کرنا چاہیں تو۔ اور آج کی اس نشست میں نے قرض پر بات کرنا ہے، جس کو دین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان معاشرے میں کسی سے قرض لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اس کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں قرض دینے اور لینے کے آداب کا ذکر کیا ہے، جس کے لیے آپ کسی بھی مستند تفسیر میں آیت 282 کا ترجمے کے ساتھ تفسیر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے یہاں ذکر کیا تو یہ نشست خاصی لمبی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ قرض کا معاملہ اتنا حساس ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کسی مسلمان کا جنازہ لایا جاتا تو آپ سب سے پہلے کیا سوال فرماتے؟ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر جواب دیا جاتا کہ جی ہاں، تو آپ فرماتے کیا اس قرض کی ادائیگی جتنا اس کے ترکے میں اس نے مال چھوڑا ہے؟ اگر جواب ہوتا جی ہاں، تو آپ اس شخص کا جنازہ پڑھاتے، یعنی اس کی امامت فرماتے۔ اور اگر جواب ہوتا کہ اس نے اتنا بھی مال نہیں چھوڑا جتنا اس پر قرض تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے، میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، آپ لوگ اپنے دوست کا جنازہ پڑھ لیں۔ سوچنے سمجھنے والے کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ محترم ناظرین، بہن اور بھائیو، سنن نسائی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کا نماز جنازہ لایا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے انکار فرما دیا یہ کہہ کر کہ اس پر قرض ہے، جس پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اس کا قرض میرے ذمہ رہا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ محترم ناظرین، کیا آج ہمارا بھی اپنے مرنے والے بھائی یا بہن کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے کہ ہم اس کا قرض چکا دیں، اصال ثواب کی ایسی صورتیں تو ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جس کا بوجھ لواحقین پر براہ راست پڑتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ کہ کیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی اور آپ کی اتباع فرمائی۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے بہن یا بھائی کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس قرض کو چکا دیں، یہ ایصال ثواب کی ایک بہترین صورت ہے اور شرعاً بالکل جائز ہے، جس سے مرنے والے کی روح کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے لواحقین پر بھی بوجھ کم ہوتا ہے، ان کو بھی اسودگی ملتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو قتادہ، کیا تم اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے؟ تو عرض کرنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی اس مرنے والے انصاری بھائی کا قرض چکا دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری صحابی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں آگے جو ویڈیو آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ عنوان ہوگا کہ وارث کسے کہتے ہیں، اس میں ان ڈیٹیل میں ذکر کروں گا، لیکن یہاں میں اتنا ذکر کرتا چلوں کہ وارث صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو مرنے والے کے ترکے میں کہ جو اللہ نے اس کے حصے متعین کیے ہیں ان کا وہ حصے دار بنے، بلکہ وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے کہ اس کی وصیت کا نفاذ اور اس کے قرض کی ادائیگی کو ممکن بنائے۔
کہ جیسے بخاری اور ابو داؤد میں یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہوا اس پر ابھی کچھ روزے رکھنا باقی تھے، وہ منت کے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کون رکھے گا؟ اس کا وارث۔ تو وارث صرف ترکے میں حصہ دار نہیں ہوتا، بلکہ اس مرنے والے کے بعد اس کے بقیہ معاملات کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ترکہ میں سے اپنا حصہ لے کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لے۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں اس موضوع سے متعلق یہ آخری بات کرتے ہوئے اس نشست کو تمام کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ نے حج کی نظر مانی ہوئی تھی، لیکن وہ فوت ہو گئی ہیں پہلے سے کہ وہ حج کو ادا کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے ان کی اس نظر کو پورا کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو قرض ادا نہ کرتی؟ تو وہ کہنے لگی، جی بالکل میں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا، جو اس نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، تو یہ اللہ کا قرض ہے، تو اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض چکایا جائے۔ تو گویا کہ مرنے والے نے اگر کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو وہ بھی قرض کی طرح ہے، وہ بھی ورثاء کے ذمے ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس خیر کے کام کے کرنے کو اپنے ذمے لیا تھا۔ اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات ہیں کہ بعض لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اپنی تجوری سے اس مقصد کے لیے مال علیحدہ کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی موت ہو جاتی ہے، اور بعد میں ورثاء میں سے اس کی طرف سے کوئی ان پیسوں سے حج بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنا فرضی حج کیا ہو تو، یا کسی بھی ایسے شخص کو کروا سکتا ہے کہ جس نے پہلے سے اپنے حصے کا فریضہ حج جو ہے وہ پورا کیا ہو۔ تو دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ ارادہ جو حج کرنے کا تھا، اس کی وصیت کے قائم مقام سمجھا جا سکتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو، یا پھر اس کو قرض کے قائم مقام بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہرحال آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اسلام میں وراثت کی تقسیم کے عنوان کے تحت جو یہ سلسلہ ہے، اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔